باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منتظر ٹیلی ویژن کی جانب سے آئیں قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ حسن، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی بہت پہلی ٹرانسمیشن میں آؤ قرآن پڑھیں کی۔ سب سے پہلے میرے تمام ہر دل عزیز سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایسی ٹرانسمیشن لے کر آئی ہوں کہ جہاں آپ تمام گھر بیٹھے خواتین، حضرات، بچے، بوڑھے، وہ لوگ جو کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائے یا وہ لوگ جو اپنی مصروفیات سے وقت نہیں نکال پاتے کہ مدارس سے رجوع کریں یا مدارس کا رخ کریں، ان کے لیے ایک ایسا پروگرام ہے جہاں آپ اور ہم مل کر قرآن کو اس کے درست تلفظ، درست مخارج، تجوید، لحن اور قرأت کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں کوشش یہ کروں گی کہ یہاں پر ایک معلمہ، استاد کے طور پر نہ سمجھاؤں بلکہ ایک طالب علم کے طور پر آپ سے اتنا اچھا انٹریکشن بلڈ اپ کر لوں کہ ہمیں سیکھنا آسان لگے۔ آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم اپنی پہلی کلاس یا پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یا تو قرآن کو تلفظ میں، ادائیگی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہا، فوض، وعد، عین اور اس جیسے کئی حروف کو پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں یا معاف کیجیے گا صحیح انداز میں نہیں پڑھ پاتے۔ میں خود بحیثیت طالب علم آپ کے ساتھ وہ ٹپس، وہ امپورٹنٹ نوٹس شیئر کروں گی جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ہماری پہلی لیسن، اور اگر میں بات کروں کہ ہم جس سے آغاز کر رہے ہیں اپنے پہلی ٹرانسمیشن کا، وہ ہے سورہ الفاتحہ، ایک ایسی سورہ جو ہر نماز میں واجب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر واجب نماز میں واجب کام درست نہ کیا جائے تو نماز کے باطل ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ اور ہم مل کر کچھ ایسے سفر کی جانب رغبت اختیار کرتے ہیں جہاں پر اپنے وقت کے امام قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو اس کے درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں، ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے تو ہم میں سے بہت سے لوگ آ اور آئین کو جدا نہیں کرتے۔ آ یعنی کہ الف، جسے عربی میں حمزہ بھی کہتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو عربی میں اسے الف کہتے ہیں، اور جب الف حرکت یعنی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ہو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں یا حمزہ کہتے ہیں۔ بہرحال آسان الفاظوں میں کہا جائے تو الف یا حمزہ جدا بات ہے اور عین جدا بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر اعوذ باللہ پڑھیں تو اس میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ درستگی کے ساتھ پڑھ سکیں، تاکہ ہم میں سے جو افراد تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس انداز میں قرآن کو پڑھیں کہ غلطیاں کم سے کم ہو یا نہ ہو، تو ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ بہت آرام سے اچھے انٹریکشن کے ساتھ ہم اپنی غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سے ہم میں سے افراد اور میں خود بھی
جب چھوٹی تھی تو مجھے خود بہت مشکل ہوتی تھی الف اور آئین کا فرق کرنے میں تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں, آپ بھی تھوڑی کوشش کیجئے, خدا تعالیٰ کامیاب فرمائے. اعوذ, فرام دی ویری بگننگ آف دا ماؤتھ, مگر جو بگننگ ہے یہ آئین سے تو پہلے ہے, مگر ہمارے منہ کے آخری حصے سے اعوذ. اچھا, اب بہت سے افراد ذال کے مخرج کو بہت مختلف انداز سے پڑھتے ہیں. ذال زا میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے, فرق ہے. ذال کو پڑھنے کا میں بہت آسان طریقہ بتاؤں گی, ہم بہت زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جائیں گے کہ زبان کو اس جانب گھمائیے اس جانب گھمائیے. میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی اردو سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے, اور ہمارے بہت سے انٹرنیشنل ویورز, ان کے لیے بھی کوشش کروں گی کہ وقت بوقت انگلش میں ٹرانسلیشن کرتی رہوں. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ذال کے لیے کچھ نہ کریں, اپنی دانتوں کے بیچ میں زبان نکالیں. ذال, جی, ذال, ذال, یہ حقیقی مخرج ہے. دیکھیے اگر ہم ان چیزوں پہ غور نہ کریں تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. جیسے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں تو قلب, قوف سے آنے والا قلب کا معنی ہے دل, اور کاف سے آنے والا یعنی جو ڈنڈے والی کاف ہوتی ہے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں کلب, سے مراد ہوتا ہے کتا یعنی ایک جانور. تو قلب جہاں جہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے اگر ہم نے اسے قلب پڑھ دیا تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ترجمے میں کتنا چینج لے آئیں گے. اسی لیے جتنی حد تک کوشش ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کیجئے, مشقت کیجئے. تو ذال, زبان باہر نکال کے دانتوں کے بیچ میں رکھ کے ذال. اعوذ, اعوذ باللہ. اب ہمیں سے بہت سے لوگ باللہ پڑھتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے. جب بھی لام سے پہلے زیر ہو حرکت تو بہت پتلا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نر پتلا, رجیم موٹا. چونکہ پہلی کلاس ہے ہماری تو تھوڑا سا وقت لے رہی ہوں تاکہ ہمیں بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں, اور پھر جب ہم آگے سفر شروع کریں. حضرت میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فلوئنسی یعنی روانی سے زیادہ ایکوریسی پہ دھیان دوں. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. تا اور تو میں فرق ہے. ہم شیطان کہتے ہیں جو کہ کافی حد تک مختلف ہو جاتا ہے. اگر کوشش کریں تو حرج نہیں ہے. آئیے ہم کوشش کرتے ہیں. تو تا کے لیے زبان بیچ میں آتی ہے, جبکہ تو کے لیے تھوڑا سا اوپر. مختلف جگہ سے اگر آپ تا بولیں گے تو آپ کے لیے تو نکلے گا, تھوڑی زبان کو موٹا کر کے. تو شی تو. اعوذ باللہ من الشیطان نر رجیم. نر رجیم, را موٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جو کہ ہر سورے کا بہت واجب جز ہے. آپ اور میں جانتے ہیں, اور یقین کیجئے جب میں آغاز کیا تھا سفر کا تو مجھے بہت دشواری ہوتی تھی. سین کا مخرج سی ٹی کے ساتھ ہی نکلتا تھا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ سی ٹی کے ساتھ آپ مخرج نکالیں. سی سی بسم اللہ الرح. اب ہا بولنے میں ہمیں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں اکثر اپنے بچپن میں یہ تھوڑا سا مشق کیا کرتی تھی کہ جب مجھ سے ہا نہیں بولا جاتا تھا تو میں اپنے استاد کے سامنے خو میں مکس کر کے ہا بولتی تھی. تو وہ طریقہ کرتے 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 مجھے ہا بولنا آ گیا. تو آپ بھی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. رحیم, خی, خ, جہاں سے خو نکل رہا ہے اسی کے قریب جا کے ہا. خو میں زبان رگڑ کھا رہی ہے, زبان میں وائبریشن آ رہی ہے, زبان ٹکرا رہی ہے, لیکن ہا میں ٹکرائے گی نہیں. خو ہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی کوشش کیجئے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दु, हम बहुत से लोग अलहम्दु पढ़ते हैं, जबकि आप जानते हैं वाजिब सूरा है। वाजिब सूरे में जितना हो सके कोशिश करें गलतियां ना करें, गलतियों से गुरेज करें, कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाने वाला है। बेशक मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत रही तो हम ये ज़रूर कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दु, खौ के करीब, अलहम, अलहम्दु लिल्लाहि। अब बहुत से लोग जो है, हम में से बहुत से लोग, मैं भी जब नया नया लाम पढ़ा था मुझे अंदाजा हुआ था कि लाम मोटा होता है अल्लाह अकबर का, तो अक्सर मैं बिस्मिल्लाह के लाम को मोटा कर दिया करती थी ताकि कुछ महसूस करा सकूं अपने उस्ताद के मैं बेहतर कर रही हूँ। गो कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं रॉन्ग अंदाज से पढ़ रही हूँ। तो व्हाट इज द एक्यूरेट वे, हमारा सही तरीका क्या है? ला, क्योंकि लाम से पहले जेर आ गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि, लिल्लाह नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, लिल्लाह नहीं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप भी मिलके पढ़िए जी। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम में से बहुत से लोग आलमीन के नून को रा से मिला देते हैं, वो भी गलत नहीं है, हम चाहे तो मिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अगर आप यहाँ पे आलमीन पर रुक गए हैं तो फिर आप हरगिज नर रहमान नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको अर्रहमान पढ़ना पड़ेगा। इसका कायदा क्या है? क्योंकि अलिफ लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो रॉ के ऊपर जबर है और रॉ के ऊपर तशदीद है, और आप ये जानते हैं कि जब तशदीद होती है तो पीछे वाले वर्ड से मिलाना पड़ता है। अब मुश्किल ये है कि रा से पहले अलिफ और लाम काली है, अब क्या किया जाए? जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम लाम को छोड़कर अलिफ के ऊपर वो जो हरकत उस लफ्ज पर होती है जिसके ऊपर तशदीद होती है, उससे पहले वर्ड पर वही हरकत ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्राह, रॉ के ऊपर जबर है तो हमने जबर से पहले वाले अलिफ पर खुद ही जबर का इजाफा कर लिया, तो उससे हम पढ़ेंगे अर्रहमान। अर्रहमानिर, निर पतला, रॉ से पहले नून के नीचे जेर है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर नून लिखा है, नून के नीचे जेर है, तो जब हम रॉ से मिलाएंगे तो निर पतला, निर। लेकिन रॉ के ऊपर जब जबर आ गया तो रॉ मोटा, घबराने की बात नहीं है। अर्रहमानिर, अब रॉ मोटा क्योंकि रॉ पे जबर है। रहीम। अब मालिक यौमिद्दीन हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर पढ़ लेते हैं। मालिक यौमिद्दीन, बस एक छोटा सा फर्क है, अगर आप महसूस करें यौमिद दीन, हल्का सा कलकला, यौमिद, यौमिद दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इसे भी हम में से बहुत से लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं, और अगर कहीं कुछ सौफ कुछ गलती हो रही है तो हम उसे कवर अप कर लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इहदी, अब हम में से बहुत से लोग अहदी पढ़ते हैं तो इसे हमें इहदी करना है। इहदिनस
سیٹی نہیں, صراطل طل, مستقیم کیم نہیں قیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیونکہ مد ہے تو ہمیں اسے اپنے لحاظ سے کھینچنا ہے 4 الف کے برابر. اور یہیں پر الحمد کا اختتام ہوا, اور آپ سے میں میزبان ربیہ فاطمہ حسن چاہتی ہوں اب کہ ہم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ کل ملیں گے اور آپ گھر میں پریکٹس کرتے رہیں گے, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.